السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته اللهم لا مانع الموت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اب ہم سورہ زمر کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ابتدائی 4 رکوع ہم لوگ انشاءاللہ اس کو دورہ ترجمہ قرآن میں ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور چھوٹی سی تفسیر میں۔ اب جو مضمون آ رہا ہے وہ ہے توحید عملی۔ اس سورہ مبارک کا جو اصل مضمون ہے وہ ہے توحید عملی۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو نظر آئی ہوگی توحید فی العبادت کے مختلف طریقے اللہ تعالیٰ نے سکھائے۔ اسی طریقے سے ایک توحید عقیدے کی جو ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو علاوہ کوئی اور ذات نہیں، اللہ کی صفات جیسی اور کوئی صفات نہیں، اللہ کی مثال جیسی اور کوئی مثال نہیں ہے، یہ تو ہے اللہ کو ماننا، یہ ہے توحید عقیدہ، توحید فی العقیدہ۔ لیکن ایک ہوتی ہے توحید عملی کہ توحید فی العمل، توحید فی الطالب، کہ ضعف الطالب والمطلوب جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حج میں۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہے، کوئی آدرش ہے، کسی مقصد کے لیے انسان جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے۔ انسانوں میں اکثریت تو حیوانی سطح پر بھی زندگی گزار رہی ہے، جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہو، بس انسٹنکٹس ہیں، ان کے پیچھے اگر انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اسی کے تحت، اسی کے تابع اپنی زندگی کا ہر لمحہ گزار رہا ہے کہ کھانا کھانا ہے، اسی طریقے سے پیاس ہے تو پانی ہے، یہ تو حیوانات کے بھی کام ہے۔ انسانوں میں بالخصوص یہ بھی ہے کہ شادی کرنا، بچے پیدا کرنا اور پھر مر جانا، کیا یہی زندگی ہے؟ لہٰذا بغیر کسی مقصد کے زندگی جینا تو حیوان بھی جی رہے ہیں۔ انسان میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہوش کے ناخن دیے ہیں، سمجھ بوجھ کے لیے عقل دی گئی ہے، پھر ایک امتیازی فرق رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، اما شاکرا و اما کفورا، جیسی اللہ تعالیٰ نے اس میں ودیت کی ہے ایک شے۔ تو جنہوں نے کم سے کم کوئی مقصد معین کرا ہو کہ جینا کس کے لیے، مرنا کس کے لیے، وہ مقصد تو یہی ہے کہ اللہ کے لیے جیو، اللہ کے لیے مرو، اللہ تعالیٰ ہی کو مقصود بناؤ، اللہ ہی کو مطلوب بناؤ، جس کو کہتے ہیں لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، اور کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی محبوب، مقصود اور مطلوب ذات رہے ہی نہیں۔
اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا بھی آپ لوگ کو یاد آ جانی چاہیے سورہ انعام کے آخری رکوع میں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میرا اسی طریقے سے میری ہر ایک عمل یہ تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو جس شخص کی یہ توحید نہیں ہو وہ عقیدے کی توحید لیے پھر رہا ہوتا ہے، اور اس کے عمل میں بھی ایک شرکیہ انداز ہوتا ہے۔ جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فرقان میں، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ نبی کہ آپ اس شخص کی ضمانت لیں گے جس نے اپنے نفس کو ہی معبود بنایا ہوا ہے، نفس کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ اللہ نے اس کو حلال دیا ہے یا حرام ہے، اس امتیازی فرق سے بالا تر ہو کر اس نے نفس کو معبود بنایا ہوا ہے۔ ہاں، اللہ کے یہاں جا کر نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ دوسری نوع کا بھی شرک کر رہا ہے، جیسا کہ حدیث ہے تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، کہ ہلاک ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ، نام ہے عبد الرحمن اور حقیقت میں ہے عبد الدینار۔ دینار آنا چاہیے حلال سے یا حرام سے۔ پھر آپ میں اور ہندوؤں میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی تو لکشمی دیوی کی پوجا کرتے ہیں، بس یہ ہے کہ سامنے دیوی ماں کو رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے، اور اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ذرا مہربان ہو جائے تو ہمارے اوپر جو ہے وہ دولت کے انبار جمع ہو جائیں گے۔ تو ہمارا بس یہ معاملہ ہے کہ ہم نے اس دیوی دیوتا کو ہٹا کے ڈائریکٹ ہی دولت کو پوجنا شروع کر دیا ہے کہ یہ اب مہربان ہو جائے گی تو دولت جو ہے ہمارے اوپر بھی انبار ہو جائیں گے دولت کے۔ تو توحید کا اصل مرکز کیا ہے؟ توحید جو ہے اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اس کا اصل مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے علاوہ اور کسی کی بندگی، کسی کے بھی شرک، کسی بھی نوع کا ذرہ بھر بھی شرک اس بندگی میں شامل حال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ توحید فی العبادت، کہ بندگی کل کی کل اطاعت اسی کی ہوگی، باقی اطاعت اگر اس کے حکم کے تابع ہے، اس کے حکم کے انڈر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ باپ کا حکم ہے مانیں، آپ بالکل مانیں، ماں کا حکم ہے مانیں، حاکم کا حکم ہے، استاد کا حکم ہے، قوم کا حکم ہے، اس کو مانیں، مگر اللہ کا حکم اس سے نہ ٹوٹے، بس یہ بات ہے۔ جیسا کہ حدیث میں کہ مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی اگر اس سے خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو، بس یہ اصل بات ہے۔ اگر یہ نہیں ہے اور آپ مخلوق کی ہی باتیں مانے جا رہے ہیں جس سے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، جس سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو یہ بھی شرک ہی ہے، چاہے وہ مخلوق آپ کا اپنا نفسی ہو، چاہے حکام ہو، چاہے پوری قوم ہو، چاہے پوری سلطنت ہو، چاہے پورا ادارہ ہو، یہ سب پھر طاغوت ہے۔ جو شخص اللہ کی بندگی کو حد توڑ کر آگے نکل جائے، یہی طغا ہے، یہی طغیانی ہے، یہی طاغوت ہے۔ لہٰذا اس صورت مبارک میں آپ کو بار بار نظر آئے گا کہ اللہ کی بندگی کرو، لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر کے، مکمل بندگی، 100% بندگی، یہ نہیں کہ 20% شیطان کی باتیں مانی جا رہی ہیں، 10% نفس کی باتیں مانی جا رہی ہیں، اور 15% کسی ایسے قوم کی باتیں مانی جا رہی ہیں جو اللہ کے خلاف چل رہی ہے، تو یہ باتیں نہیں۔ اصل یہ ہے کہ 100% اللہ ہی کی مانی جائے، یہ اصل اس سورہ مبارک کا عمود ہے کہ توحید فی العقیدہ اور توحید فی العبادت، توحید فی البندگی میں جو اصل امتیازی فرق ہے وہ یہ ہے کہ بندگی صرف اور صرف اللہ ہی کی ہوگی، اور اس کے لیے اطاعت کو خالص کر کے 100% بندگی۔ تو میرے خیال سے یہ تمہید اتنی کافی ہے سورہ مبارک کو سمجھنے کے لیے، اور انشاءاللہ العزیز 11 بجے تک ہمارے پاس وقت ہے، تو ہم لوگ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابتدائی 4 رکوع ہم پڑھیں گے سورہ زمر کے، اور بقیہ جو 4 رکوع ہوں گے انشاءاللہ العزیز وہ کل کی نشست میں آئیں گے، اور آج ہی کی انشاءاللہ نشست میں یہ ہے کہ 24واں پارہ بھی شروع ہو جائے گا، اور پھر ہمارے پاس 7 پارے رہ جائیں گے قرآن مجید کو مکمل کرنے کے لیے رمضان شریف سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس ذات کی طرف سے، اس ہستی کی طرف سے جو کہ العزیز ہے اور الحکیم ہے، زبردست ہے اور کمال حکمت ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور اس کتاب کے نازل ہونے میں ایک اصل عنصر یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو تو اول ایک دم ٹھیک طور پر کتاب حق بنا کر اے نبی آپ پر نازل کیا۔ کیوں کیا؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، دیکھیں وہ الفاظ آ گئے، تاکہ آپ اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر کے۔
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کہی جا رہی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، پھر ہم لوگ جو ہیں وہ تو کسی کھیتی میں ہی نہیں ہیں. کہ نبی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، بندگی کریں، لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص اعتقاد کر کے اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے اطاعت مکمل. یہ نہ ہو ہمارے اندر جس طریقے کے کانسیپٹ ہیں کہ بندگی بھی ہو رہی ہے، ایک طرف نماز ہو رہی ہے، ایک طرف زکوٰۃ ہو رہی ہے، ایک طرف عمرے ہو رہے ہیں، حج ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ باطل کے بھی عقیدوں کی پیروی کر رہے ہیں، طاغوت کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، سود خوری کو بھی ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں، حرام خوری کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو یہ تو خالص بندگی نہیں ہوئی نا، یہ تو پولیوٹڈ سی بندگی ہوئی، یہ تو اس میں گندگی ہو گئی. یہ بہت بڑی بندگی جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے اس کے شایان شان کے تو خلاف ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ ہم نے اے نبی آپ کی طرف یہ حق نازل کرا ہے، کتاب مبارک آپ کے دل پہ نازل فرمائی ہے، قلب اطہر پر. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. سو اب آپ اللہ کی عبادت کریں، بندگی کریں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر کے. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ہاں اگر قبول ہے تو صرف وہی اطاعت جس میں خالص نیت ہو، جو کہ خالص ہو، جو کہ اللہ ہی کے لیے ہو. کچھ بندگی اللہ کی اور کچھ کسی اور کی، پھر اللہ کہتا ہے کہ اپنا یہ عمل بھی پکڑو، ہم بڑے غیور ہیں، ہم پھر اس کو قبول نہیں کریں گے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ میرا بننا ہے تو پورے اس دین میں آنا ہوگا، دین اسلام میں پورے داخل ہو. اور اگر تم پورے داخل نہیں ہوتے ہو تو اس کا ایک نقشہ ہم نے تم کو کھینچ کے دکھا دیا سورہ بقرہ میں. وہ آیت یاد کر لیجئے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب. تو اے انسانوں، اگر تم ہماری کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کو پس پشت ڈال دیتے ہو، اس کے حکم کو نہیں مانتے ہو، ہماری معصیت کرتے ہو، تو اس کی جزا اور کیا ہوگی تم میں سے کہ ہم تم کو ایک ذلت اور رسوائی کے زمرے میں ڈھانپ دیں گے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا. اس کی جزا اور کیا ہوگی کہ تم کو ذلت آمیز زندگی میں ہم تمہیں ڈال دیں گے، رسوا کن حالات تمہارے لیے میسر کر دیں گے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي، خز رسوائی، فی الحیاة الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. اور جب قیامت میں ہمارے پاس لوٹائے جاؤ گے تب تو شدید ترین عذاب میں جھونک دوں گا. تو دنیا کی رسوائی تو آج ہم سب کے سامنے ہی ہے ہی. 200 کروڑ ہونے کے باوجود ہم مسلمانوں کی عزت نام کی کوئی شے ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہمارے جو بھی بین الاقوامی مسائل ہو رہے ہیں ان میں ہماری کوئی رائے لینا مناسب ہی نہیں سمجھتا. تو یہ تو حال ہے. تو یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، اس میں سارا قصوروار جو ہے، وہ قصور جو ہے اصل میں وہ ہمارا ہی ہے کہ ہم لوگ اس اطاعت کو خالص نہیں کر پا رہے ہیں. الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے لیے اطاعت وہ قبول ہے جس میں خلوص ہو، جو کہ ایک دم خالص ہو، اللہ ہی کی رضا جوئی کے لیے کی جائے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور شرکا تجویز کیے ہوئے ہیں اور دیوی دیوتا، ان سب سے باتیں ہو رہی ہیں. ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اور صرف اس کے لیے وہ عبادت کرتے ہیں اور خدا کا مقرب بناتے ہیں کہ الا اللہ زلفا. یہ تو وسیلے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بس وسیلے ہیں، ہم نے دیوی دیوتا کو پوجا ہوا ہے، یہ تو بس وسیلے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں اللہ کو، اصل بڑے اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کو پوجتے ہیں. کیا مسئلہ ہے آخر ہم کسی پیر کو پوج لیں، صرف سجدہ ہی تو کر رہے ہیں، کسی قبر پر چادر چڑھا رہے ہیں، سجدہ ہی تو کیا ہے، وسیلہ ہی ہے نا، مانگ تو اللہ سے ہی رہے ہیں. قرآن مجید کا دیکھیں اصل عمود کیا ہے، بتا کیا رہا ہے قرآن مجید، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے شرکا تجویز کیے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم تو ان کی پرستش، ہم تو ان کی عبادت، ہم تو ان کو پوج اس لیے رہے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کا قریب بنا دیتے ہیں، خدا کا مقرب بنا دیتے ہیں، خدا کے قریب لے جاتے ہیں. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اور یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ حکم کے ساتھ فرما دے گا ان امور میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ روز آخرت فیصلہ کر دے گا کہ تم نے کتنی عبادت میری کری تھی اور کتنی عبادت دوسروں کی کری تھی. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہر اس شخص کو جو کہ جھوٹا ہے
اور جو کہ ناشکرا ہے، کفار، جو کہ ہماری نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتا۔ تمام نعمتیں ہم نے دی ہیں اور مانگ کسی اور سے رہا ہے۔ تمام زندگی جو ہے اس میں عافیت ہم نے، چین سکون ہم نے دیا ہوا ہے، اور دوسروں کو اس کا کریڈٹ دے رہا ہے، کفار۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ۔ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کو کسی کو اولاد بنانے کا ارادہ ہوتا ہی تو وہ تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، یعنی اس کے ہاں تو اولاد کا تصور ہے ہی نہیں۔ ایک خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، فرشتے بھی مخلوق ہیں، اور اللہ کو ضرورت کیا ہے اولاد کی؟ اولاد کی ضرورت تو مجھے اور آپ کو ہے، جن کو معلوم ہے کہ ہم نے مر جانا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم سب نے مر جانا ہے۔ اولاد کے ذریعے سے تو ہماری وہ ایک دوام اور ایک سلسلہ برقرار رہے گا۔ انسان کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ تو اس کو معلوم ہے مر جائے گا، لیکن اولاد کے ذریعے، نسل کے ذریعے، پروجنی کے ذریعے انسان کو اندازہ ہے کہ وہ زندہ رہے گا، یعنی اولاد کے نام میں، اولاد کی یاد میں میری یاد رہے گی، دادا ہے، پوتا ہے اس کا، تو یاد رہے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پر تو موت کبھی آئے گی ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ سے زندہ اور جاوید ہستی ہے، اور تا قیامت اور اس کے بعد بھی وہ تو ہمیشہ، اس پر موت کبھی نہیں آئے گی۔ حی لا یموت، وہ زندہ ہے اور اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ لیکن جن لوگوں کا ذہن اتنا تنگ ہوتا ہے، وہ اولاد تجویز کر دیتے ہیں اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ایکسپلینیشن میں یہ کہہ رہا ہے اگر اللہ کو اولاد چننی ہی ہوتی تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سبحانہ، کیونکہ وہ پاک ہے ہر شرک سے، ہر قسم کی اوٹ پٹانگ باتوں سے۔ جو یہ مشرک باتیں بول رہے ہیں تو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ واللہ الواحد القہار، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، واحد ہے اور تنہا ہے، اور پورے طریقے سے چھایا ہوا ہے اپنی تمام مخلوقات پر، یعنی اس کی تمام مخلوقات اس کے علم میں ہے، جو اندازہ لگا کے بیٹھے ہوا ہے ساری کی ساری مخلوقات کا۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا ہے، با مقصد تخلیق ہے یہ، بیکار نہیں ہے، عبث نہیں ہے، اس کا نتیجہ خیز اندازے سے اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ یہ با مقصد تخلیق ہے، اس کا نتیجہ نکلے گا۔ ہاں دنیا میں ہمیں کوئی اور نتیجہ نکلتا ہے، نظر آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پورا جو نظام چل رہا ہے اس کا اصل تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز آخرت میں نتیجہ نکالے گا۔ یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل، وہ لے آتا ہے رات کو دن کے اوپر۔ یہ الفاظ پہلے بھی آ چکے ہیں، یولج اللیل فی النہار، اسی طریقے سے یہاں آ رہے ہیں یکور اللیل علی النہار، یعنی اصل رات کی ظلمت کو وہ دن کی روشنی پر لپیٹ لیتا ہے، اور اسی طریقے سے یکور النہار علی اللیل، اور دن کی روشنی کو رات پر لپیٹ لیتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے ایک سورج اور چاند کو اپنے کام میں لگایا ہوا ہے، جو کہ آرام سے اس مدار میں تیر رہے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یاسین میں۔ یعنی یہ سارا نظام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے، اس نظام نے انڈائریکٹلی نباتاتی نظام کو بھی چلایا ہوا ہے، لہٰذا کوئی شے بے مقصد نہیں ہے۔ جب کوئی شے بے مقصد نہیں ہوگی تو آپ اندازہ لگائیں کہ انسان جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلائمیکس، کریشن کا کلائمیکس ہے، وہ کیسے بے مقصد ہو جائے گا؟ جیسا کہ حدیث ہے کہ دنیا یا انسانوں تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ جب تک آخرت کا ہمارے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں تصور ہی نہیں ہوگا، اور خاص طور پر انسان میں کہ جس میں اخلاقی حس ہے، اس کا ایک مورل ویلیوز ہیں، مورل سینس ہے، تو اس کا نتیجہ دنیا میں تو ہمیں نہیں نکلتا ہوا نظر آ رہا۔ اس کے لیے ایک اور دنیا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے ایک اور زندگی ہونا ضروری ہے، اس کے لیے بعد سے بعد الموت ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہو جائے گا ان تمام نیکوکاروں پر جو کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر کے انتقال کر گئے۔ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا ان پر۔ اگر آخرت نہیں ہے اور دنیا ہی دنیا ہے تو یہ جو سارے بدمعاش اور عیاش اور شریر لوگ ہیں، یہ تو انجوائمنٹ میں رہے۔ کل یجری لاجل مسمی، اور ہر شے ایک وقت مقرر تک چلتی رہے گی، یعنی یہ سورج اور چاند بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام شمسی بنایا ہوا ہے، اور جب اللہ چاہے گا تو اپنی اس پوری سی بات کو لپیٹ بھی لے گا، کائنات کا رفتہ رفتہ جو ہے خاتمہ بھی کر دے گا۔ الا هو العزیز الغفار، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور الغفار ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ یعنی ان تمام نظام شمسی کو چلانے کے باوجود جو تم شرک کر رہے ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ بندگی اختیار نہیں کر رہے ہو جس کو کہا الا للہ الدین الخالص،
کہ خالص اسی کی بندگی اور اطاعت پر کاربند ہو جاؤ۔ اگر یہ نہیں کر رہے ہو ان معاملات کے باوجود، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو اور تمہاری اس جزوی عبادت اور جزوی اطاعت کو بھی قبول فرما رہے اور تمہارے حق میں بڑا بخشنے والا بھی ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، اور بے شک اسی اللہ نے تم لوگوں کو ایک واحد جان سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم، ثم جعل منها زوجها، اور اسی سے اس کا جوڑا نکال لیا۔ بی بی حوا کو بھی انہی کی آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکالا گیا ہے، وہ جو سروائیکل فرسٹ ریب ہے اس سے ہی نکالا گیا ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی نفع کے لیے، تمہاری عیش و عیش مطلب سامانی بقا کے لیے، نفع بقا کے لیے، تمہاری ہی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کے 4 جوڑوں کو پیدا کر دیا۔ یعنی 4 جوڑے آپ لوگ کو معلوم ہے، اونٹ ہے تو نر اور مادہ، گائیں ہیں تو نر اور مادہ، اسی طریقے سے بھیڑ اور بکری ہے تو نر اور مادہ۔ عرب میں جو جانور نظر آ رہے تھے اور جو ابتدائی ارتقاء ہو رہا تھا تو اس میں تو یہی 4 جانور تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حلال فرما دیا ان 4 جانور کو، چاہے وہ نر ہو چاہے وہ مادہ ہو۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، اور اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو ماؤں کے پیٹ میں تخلیق فرمائی تمہاری، خلقا من بعد خلق، یعنی مختلف خلق کے بعد، خلق کے بعد خلق پر تمہاری مختلف جو ایمبریولوجیکل اسٹیجز ہیں، جو مختلف مراحل ہیں، ان سب سے گزارا، جس کو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں۔ نطفہ ہے، پھر علاقہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر اسی طریقے سے ہڈیوں کا آ جانا، گوشت کا آ جانا، پھر ایک اور کہ خلقاً آخر، ایک اور اللہ تعالیٰ ایک اخلاق مطلب وہ وجود دیتا ہے جو کہ اس جسم حیوانی سے پھر روحانی وجود کو جوڑ دیتا ہے، جو کہ ہم پورا پڑھ چکے ہیں تفصیل سے سورہ مومنون میں، آئی ایم شیور آپ لوگ کو وہ یاد ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ خلقم من بعد خلق، خلق کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری پوری کی پوری خلاقی کر رہا ہے، اسی پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کاریگری کو تمہاری کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، فی ظلمات 3، 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ تم کو بنا رہے۔ اب دیکھیں، آج سے 1400 سال پہلے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے، کسی شخص کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ 3 اندھیروں کے اندر ہم لوگ کو اللہ بنا رہے، لیکن آج، کیونکہ اس وقت تو مائکروسکوپ ایمبریولوجی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، لیکن آج ہم کو معلوم ہے یہ 3 اندھیرے کون ہیں، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے۔ پہلا جو اندھیرا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے، جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ میری بات کو زیادہ اچھا سمجھیں گے کہ یہ انٹیریئر ایبڈومینل وال ہے، یہ بھی ریکٹس ایبڈومینل شیت ہے اس کی، یہ سب سے بڑا اندھیرا یہی ہے، پروٹیکشن جو وال ہے سب سے بڑی تو یہی ہے۔ پھر اس کے بعد عورت کے اندر وہ یوٹرس، رحم مادر، وہ ایک بہت زیادہ اسٹرانگ ایک شے ہے جس کے اندر کانٹریکشن کی بھی طاقت ہے، ریلیکسیشن کی بھی طاقت ہے۔ رحم مادر، یوٹرس، تو اٹس اے ویری پاورفل آرگن۔ اور نمبر 3 ایمنیوٹک کیوٹی، جو جھلی ہے جو اس کے اراؤنڈ، جو کہ جنین کے اراؤنڈ ہوتی ہے۔ تو ان 3 اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کاریگری کر رہا ہے۔ اب آپ اس کو اندازہ لگائیں کہ یہ جو کیتھ ایل مور نام کی بک ہے ایمبریولوجی کی، اس نے خود ایڈمٹ کرا ہے اور وہ ایک دم حیرت کن انداز میں کہتا ہے، میں حیرت میں ہوں اور میں ششتا و بشتا ہوں کہ یہ قرآن مجید نے کیسے یہ الفاظ استعمال کرے ہیں جن کو آج تک کسی اور نے پروف کرا ہی نہیں۔ تو خلقم من بعد خلقن، ایک تو خلق پر خلق اللہ بنا رہے، اور اس کی بھی سب سے بڑی چیز فی ظلمات 3، نمبر 1 انٹیریئر ایبڈومینل وال، نمبر 2 یوٹرائن وال، اور نمبر 3 ایمنیوٹک کیوٹی۔ 3 اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری تخلیق کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اندھیروں کے بعد دنیا میں لے کر آتا ہے، بچے سے پھر جوانی، پھر جوانی سے بڑھاپا، ان تمام چیزوں سے ہوتے ہوتے ہم جب گزر رہے ہیں، تو آپ ذرا 1 منٹ کے لیے اندازہ لگائیں، اب اگر میں بولوں یہ بات کہ میں جو ہوں وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، یا میں جو ہوں بہت بڑا سائنسدان ہوں، تو آپ خود بتائیں یہ حماقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ اول درجے کی بیوقوفی ہے یا نہیں ہے کہ آپ اس ذات کو چیلنج کر کے بول رہے ہیں کہ جو ذات آپ کو ایک دم حقیر شے سے لے کے ایک دم جوانی تک پہنچا چکا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہ ہے تمہارا اللہ جس کے پاس بادشاہی ہے، جس کے پاس اختیارات ہیں، قدرتیں ہیں، جس کی سلطنت ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فانا تصرفون، تو اے میرے بندو تم کہاں جا رہے ہو، کس کی بات مان رہے ہو، حق سے کیوں پھرے جا رہے ہو، کس راستے کی طرف بھاگ رہے ہو؟ آگے چل کے آپ پڑھیں گے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ،
اے انسانوں لوٹو، بھاگو، دوڑو، مسابقت اختیار کرو اپنے اللہ کی طرف، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندے نواز میں۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اور یہ بھی بات سن لو کہ اگر اے انسانوں تم کفر کر رہے ہو تو خدا کو تمہاری کوئی حاجت تو نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے، اللہ کو تمہاری کیا حاجت ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا کوئی معاذ اللہ کام رکا ہوا ہے تمہاری وجہ سے کہ تمہاری عبادت ہوگی تو اللہ کا کام پورا ہوگا؟ نہیں۔ اگر تم کفر کرتے ہو، اگر نافرمانی کی روش اختیار کرتے ہو، اگر ہمارے حکم کو پس پش ڈالتے ہو، اس کی سرتابی کرتے ہو، تو ان تمام چیزوں سے ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ غنی عنکم، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، ہاں یہ بات ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، وہ راضی نہیں ہے اللہ کی جو مخلوق ہے وہ تو ظاہر بات ہے کفر بھی کر رہی ہے، وہ تو ظاہر بات ہے عبادت بھی کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اختیار اللہ نے دیا ہوا ہے، یہ بات ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، جیسی ذات تو تمہارے اندر ہم نے ڈال دی، چاہے تو سیدھا راستہ لو، چاہے تو برائی کا راستہ چنو، چوائس از یورز، لیکن راضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کفر سے۔ تو وہ راضی کس سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْزَهُ لَكُمْ، ہاں اگر تم شکر کرو، تعریف کرو، بندگی کا اصل حق ادا کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، يَرْزَهُ لَكُمْ، تب تو تم سے راضی ہے، تب وہ ہے تمہارے لیے چین کی زندگی فراہم کرے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کسی بوجھ اٹھانے والے کا کوئی بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا روز آخرت میں۔ ہر ایک شخص کو اپنی ہی گٹری اٹھانی ہے، جس کو قیامت میں کہتے ہیں نفسی نفسی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو متنبع کر دے گا، جتلا دے گا تمام ان اعمال کو جو تم کیا کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، اور یقیناً وہ تو سینوں تک کی جو مخفی راز ہوتے ہیں وہ تو ان کو بھی جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو تمہاری زبان تک آئی نہیں وہ تمہارے دلوں میں ہی ہیں، ایسے نیتیں جو تمہارے دلوں میں پروان چڑھ رہی ہیں وہ تو ان سے بھی واقف ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو اس طرح رجوع کر کے پکارتا ہے، الیہ ثم اذا خولہ نعمہ، یعنی بہت اگر کوئی تکلیف پہنچی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ جھٹ سے آسانی کر دے، تکلیف دور کر دے، راحت عطا فرما دے، سارے اسباب مہیا کر دے چین و سکون کے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ شخص ایک دم رجوع کر کے اس تکلیف میں پکارتا ہے اذا خولہ نعمتا منہ نسی ما کان یدعو، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی اس نعمت اور امن و آسائش کی چین کی زندگی عطا فرما دیتا ہے، خولہ کا مطلب لپیٹ لیتی ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی نعمت ایسے شخص کو جس کو کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، نسی ما کان یدعو الیہ، تو وہ شخص بھول جاتا ہے ہم کو کہ کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی تھا، اس کو بھول جاتا ہے کہ ہمیں کبھی پکار رہا تھا وہ من قبل، اس سے پہلے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ اللہ کے مقابل کر دیتا ہے لوگوں کو، یعنی اللہ کے شریک بنانے لگتا ہے، ند بنانے لگتا ہے، خدا تعالیٰ کے شریک بنانے لگتا ہے، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے اللہ کی راہ سے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کسی اور کو اس کا کریڈٹ دے رہا ہے۔ سالوں سال سے بے اولاد تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک جھٹکے میں اولاد دلا دی، اللہ تعالیٰ نے چین اور سکون کا سامان مہیا کر دیا، لیکن پھر کریڈٹ دے رہا ہے کسی فلاں بزرگ کو، کسی فلاں پیر کو، کسی فلاں مولوی کو، کسی فلاں ڈاکٹر کو، تو یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، تو اے نبی آپ کہیے کہ چلو ٹھیک ہے، تمتع، تم انجوائے کر لو، تھوڑا ساز و سامان اور لے لو، اپنے کفر کی بہار تھوڑے دنوں تک اور انجوائے کر لو، بکفرک قلیلا، تھوڑا سا ہی تو یہ وقت ہے تمہارے پاس، ہر ایک شخص نے تو مر ہی جانا ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں جانا تو ہے، انک من اصحاب النار، اور یقیناً تم لوگ پھر دوزخیوں میں جانے والے ہو، تمہارا جو آخری انجام ہے، تمہارا جو آخری ٹھکانہ ہے وہ ہے آگ۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا، اچھا یہاں اب آپ کو یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 9، اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں، یہ بات مجھے شروع میں کر دینی چاہیے تھی۔ اس صورت میں آپ کو یہ بھی اسلوب بار بار نظر آئے گا کہ ایک جملے کو اللہ تعالیٰ آدھا ادھورا چھوڑ دے گا آپ کے لیے، یعنی ایک آیت ہے،
پھر وہ چھوڑ دے گا تاکہ انسان خود اس آیت کو غور کرے، اس کو دل میں پورا کرنے کی کوشش کرے. جیسے فل ان دا بلینک کا معاملہ ہوتا ہے، ایک بات بتا کے خاموش ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس کے بعد انسان کو غور کرنے کا ایک چانس دیا. تو یہ دیکھیں یہ آیت بھی، اور یہ اسلوب بار بار آئے گا اس قرآن مجید میں، بالخصوص اس سورہ مبارک میں. تو دیکھیں اسی آیت کے مطابق یہ بھی ہے کہ امن ہوا قانت آناء اللیل، بھلا وہ شخص جو کہ رات کے وقت سجدہ کر رہا ہے، قیام میں لگا ہوا ہے، نماز رکوع سجدے کی میں حالت میں ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، ساجدا وقائما یحذر الآخرہ، اور اس حالت میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے کہ وہ آخرت سے بھی ڈر رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے، آخرت کے انجام سے بھی وہ گھبرا رہا ہے، لرزاں و ترساں جیسی اس بیچارے کی کیفیت ہے. وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبَّهِ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید میں لگا ہوا ہے، رجوع کر بھی رہا ہے تو اللہ سے رحمت کی امید کر رہا ہے. اب دیکھیں یہاں رک گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آگے الفاظ جو ہے وہ محذوف ہیں کہ کمن ہوا غافل، کہ بھلا وہ شخص غافل شخص کے برابر ہو جائے گا. ایک شخص وہ ہے جو کہ رات کو اٹھ کر تسبیح پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، رکوع سجود میں اپنی رات کے اوقات گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید میں لگا ہوا ہے، پلس یہ کہ آخرت سے بھی وہ لرزاں و ترساں ہے اور اللہ کی رحمت کی امید میں لگا ہوا ہے. آگے رک گئے اللہ، آگے محذوف سمجھا جائے گا کہ یہ شخص برابر ہو جائے گا اس غافل کے جو کہ راتوں بھر شراب اور زنا میں لگا ہوا ہے. کیا برابر ہو جائے گا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور جاہل کیا یہ سب برابر ہو جائیں گے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں بھی درجے ہیں، انسانوں میں بھی درجے ہیں، جنات میں بھی درجے ہیں، تو کیا ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ برابر کر دے گا؟ یہ کیسا انصاف ہوا پھر؟ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت تو وہی لیتے ہیں جو کہ ہوش مند ہیں، جو اہل عقل ہیں، قلب سلیم ہے جن کے پاس. یہاں ایک رکوع اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا، مزید 3 رکوع ہیں. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم. اب دیکھیں یہاں پھر وہی الفاظ، آپ کیونکہ مکی صورت ہے تو آپ نوٹ کریں گے یا ایھا الذین آمنوا ڈائریکٹ نہیں، انداز ایسا نہیں ہے، بلکہ انداز کیسا ہے، اسلوب کیسا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے، یعنی بندے تو اللہ ہی کے ہیں، وہ مومنین ہی ہیں، لیکن مکی صورت ہے، ابھی تک ہجرت کا حکم نہیں آئے، تو یہاں بڑی شفقت ہے، محبت ہے، عنایت ہے، رحمت ہے کہ میرے وہ بندے جو ان مشرکین عرب کا ظلم ستم جھیل رہے ہیں، جو کہ ان کا ٹارچر اور پرزیکیوشن برداشت کر رہے ہیں اور اپنی جان کے لیے بھی کچھ نہیں بول پا رہے ہیں، تو ان کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے حق میں مطلب کتنی شفقت میں اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہے ہیں. اور یہ انداز بڑا نرالا ہے، اور آگے جا کے ایک اور دفعہ آئے گا، کلائمیکس کو پہنچے گا یہ، اور یہ اور مزید کلائمیکس کو پہنچے گا سورہ شورى میں. اس میں یہ آیت ایک اور دفعہ آئے گی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، بڑی ایموشنل آیت ہے وہ، لیکن یہ پوری سورہ مبارک اپنی کلائمیکس کو پہنچ جائے گی سورہ شورى میں. تو دیکھیں یہی انداز ہے یہاں پہ، قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہ میرے نبی آپ ان مومنین کو میری طرف سے فرما دیجئے کہ اے میرے ایمان والے بندوں، کتنی محبت ہے دیکھیں، کہ اے میرے ایماندار بندوں، اے میرے مخلص بندوں، اے میرے جابازوں، اے میرے سپہ سالاروں، اتقوا ربکم، تم تقوی اختیار کرو اللہ کا، جس چیز سے میں نے روک دیا ہے اس سے اب رک جاؤ. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور جو لوگ اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے تو نیکی کا صلہ ہے ہی دنیا میں بھی، یعنی دنیا میں جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرے گا، اللہ کے حکم پہ کاربند ہو جائے گا، جس کی ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اللہ بھلائی کا انجام فرما، تو ہم تمہارے لیے دنیا میں بھی سکون کر دیں گے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ابھی تم ہمارے حکم پر کاربند رہو، ابھی بھلے تمہیں مشرک جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں، ٹارچر پرزیکیوشن کر رہے ہیں، لیکن اگر تم اس پر ثابت قدم رہے تو ظاہر بات ہے دنیا میں نیکی کرتے رہے تو نیک صلہ تمہیں ہم دنیا میں بھی دے دیں گے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بہت فراخ ہے، وسعت ہے اللہ کی زمین میں، یعنی اگر تمہارا یہاں پر توحید پر تمہارا یہاں کاربند ہونا مشکل ہو رہا ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ہم نے تمہارے لیے ہجرت کی کھڑکی کو کھولا ہوا ہے، تم مدینہ کی طرف چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، وہاں سبقت اختیار کر لو. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بہت وسعت والی ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور بے شک اللہ تعالیٰ پورا یہ دیکھیں یتوفا وفی، یہی الفاظ آ گئے جو میں نے آپ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان کی طرف جو ان کا اسینٹ ہوا ہے اس کے بارے میں نے بتایا تھا، وہاں پہ بھی یہ لفظ آئے تھے متوفی.
کہ اے عیسیٰ میں تم کو پورا پورا لے جا رہا ہوں، یعنی پورا پورا بدلہ دے دینا. یوفا انما یوفا الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً اللہ پورا پورا بدلہ دے دے گا بغیر حساب کتاب کے صابروں کو. جو مستقل مزاج ہیں، جو ثابت قدم ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بھلائی دے گا، اور جب لوٹ کے یہ ہمارے پاس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ بغیر حساب کے بے شمار دے دے گا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. دیکھیں پھر وہی الفاظ آ گئے کہ نبی آپ کہہ دیجئے میری طرف سے کہ بے شک مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اس طرح کروں مخلصا لہ الدین، کہ اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر کر بار بار آئیں گے یہ الفاظ. اب یہاں میں آپ کو تفصیل سمجھا بھی دوں یہ بار بار الفاظ کیوں آ رہے ہیں، کہ اطاعت کو خالص کر دینے سے کیا مراد ہے. اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ میں اور آپ جو عبادت کرتے ہیں وہ ایک ظاہری بھی ہے اور اس کی ایک روحانی وجود بھی ہے. ایک تو رسم ہے، اس کا رسم یعنی جو ظاہر نظر آئے، یہ رسم الخط جس کو الفاظ ایک اردو میں بولا جاتا ہے کہ رسم ہے ایک، جو الفاظ ہمیں ظاہر نظر آ رہے ہیں. تو یہ عبادت کا بھی ایک مراسم ہوتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. جس طرح نماز ہے تو ہم کھڑے ہو رہے ہیں، جھک رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، پھر دعا کر رہے ہیں، اس کے آگے جو ہے لرزاں و ترساں جیسی کیفیت ہے. تو اس کو کہتے ہیں دنیا میں عبادت، جو نظر آئے ہم سب کو، جو دوسرے لوگوں کو نظر آ رہی ہے. لیکن ایک عبادت کا روحانی وجود بھی ہوتا ہے، وہ ہے اطاعت، کہ ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ جہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، غلامی کرنا. جس طرح فرعون نے کہا تھا قومہما لنا عابدون، کہ یہ ساری کی ساری بنی اسرائیل تو ہماری غلام قوم ہے، ہماری اطاعت کرتی ہے. تو اطاعت اس معنی میں نہیں کہ وہ اللہ کی طرح جس طرح سجدہ کیا جاتا ہے اللہ کو، تو ویسا نہیں کہ وہ فرعون کو معاذ اللہ سجدہ کرتے تھے، نہیں. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی غلامی اختیار کرنا. قومہما لنا عابدون. تو عبادت کا جو اصل مرکز ہے وہ ہے اطاعت، لیکن جو چیز اس اطاعت کو غلامی سے بھی آگے لے جاتی ہے وہ ہے اللہ کی محبت، شفقت. یعنی جس ہستی کی اطاعت محبت کے ساتھ ہو جائے وہ ہے اصل عبادت. جس ہستی کی اطاعت محبت کے ساتھ ہو جائے وہ ہے اصل عبادت. یہ اصل اس کا مرکزی مضمون ہے کہ اے نبی آپ ان کو فرما دیجئے کہ ان اعبد اللہ، کہ میں تو اللہ ہی کی عبادت کروں گا اس انداز میں کہ مخلصا لہ الدین، کہ اس کی اطاعت کو اپنے لیے خالص کر کے. یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم ہو رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ میں اور آپ تو کوئی شے ہیں ہی نہیں. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھ کو یہ بھی حکم ہوا ہے کہ سب مسلمانوں میں سے اولین مسلم میں ہی ہو جاؤں، سب سے پہلے فرما برداری میں خود اختیار کروں. یہ نہیں کہ میں تم کو فرما برداری کا حکم دوں اور میں نہ کروں، معاذ اللہ، نہیں. لہٰذا ہر درجے میں اطاعت عبادت خالص اسی کی ہوگی، ہر درجے میں. حد درجہ محبت اللہ کے ساتھ اور حد درجہ اطاعت اسی کے سامنے جھکنا، مطیع اور فرما بردار ہو جانا، یہ ہے اصل عبادت. لیکن اس کی رسم کیا ہے؟ وہ ہے نماز، رکوع، سجدہ، تسبیح، دعا. گویا اصل عبادت ہے روحانی وجود. ہمارا انفارچونیٹلی معاملہ کیا ہو گیا ہے آج کہ ہم نے سارا کا سارا جو عبادت کا اصل مرکز ہے وہ اس رسم کو ہی سمجھ لیا ہے، ظاہری شے کو سمجھ لیا ہے. نماز ہے، رکوع ہے، ٹھیک ہے، اس رسم پہ ہم لگ گئے ہیں. رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. اسی وجہ سے اس صورت کا اصل مضمون میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، یہ لفظ بار بار آئیں گے، مخلصا لہ الدین. اس اطاعت میں اگر آپ کسی اور کو ملا دیں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. اچھے طریقے سے سمجھ لیں. وہ کہے گا لیجیے اپنی یہ 25% اطاعت اپنے ساتھ ہی رکھیے، مجھے تو 100% چاہیے. اور آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم 20 یا 25% اطاعت سے بھی اللہ کو منا لیں گے اور ٹرخا لیں گے اللہ کو. نہیں، یہ کانسیپٹ غلط ہے. آج ہمارا ذہنی فطوری یہ ہو گیا کہ کل زندگی، کل بندگی کا کانسیپٹ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا ہے. تو یہ الفاظ بار بار آئیں گے اس صورت میں، الا لہ الدین. اب دیکھیں ہم پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ یہ آیت آ چکی تھی، آیت نمبر 1 میں. پھر یہ دیکھیں یہاں آیت نمبر 11 میں بھی آ گیا، اب آیت نمبر 14 میں بھی مزید آئے گا. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. نبی آپ ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیجئے کہ اگر میں خود اپنے رب کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہ مانوں تو مجھے تو اندیشہ ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا. یعنی یہ سمجھانے کا انداز ہے. ظاہر بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے یہ بات امکان تو ہرگز ممکن ہی نہیں ہے، لیکن یہ تو مشرکین کو سمجھانے کے لیے یہ ہے انداز کہ اگر میں خود نافرمانی اختیار کروں گا تو ایک عذاب آئے گا. یعنی تم بھی اب اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ.
قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، اور دیکھیں دوبارہ کہ نبی آپ بار بار کہیے کہ اللہ ہی کی میں اطاعت کروں گا، اور اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر کے، اللہ ہی کی عبادت اس طرح کروں کہ اپنی عبادت کو اس کے لیے خاص رکھوں، خالص رکھوں۔ اب دیکھیں 3 دفعہ یہ الفاظ آ چکے۔ پہلی دفعہ کیا تھا؟ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آیت نمبر 2۔ اس کے بعد کہاں تھا؟ آیت نمبر 11، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ پھر اب دیکھیں یہاں پہ آیت نمبر 14 میں، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی۔ لیکن آپ نوٹ کریں گے ایک بات کہ ایک ہی اسلوب آ رہا ہے، ایک ہی اسلوب آ رہا ہے۔ اگر دنیاوی کسی کتاب میں بھی آپ بار بار یہ آیت پڑھتے رہیں، بار بار کوئی بھی لفظ پڑھتے رہیں تو طبیعت اکتا جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں بار بار یہ بات بتا رہے ہیں، لیکن ہماری جی اس سے بلکہ الٹا اس کے حسن میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے ہماری طبیعتیں اکتا نہیں رہی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ بار بار ایمفیسس دے کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسانوں اگر میری اطاعت کرنی ہے تو 100% کرنی ہے، اصل شے یہ ہے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، سو خدا کو چھوڑ کر تمہارا دل جس چیز کو چاہے اس کی عبادت تم کر رہے ہو۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، اور ان مشرکین کا معاملہ یہ ہے کہ خدا کو چھوڑ کر یہ لوگ دل لگا بھی رہے ہیں تو دوسری ہستیوں کو معبود سمجھا ہوئے، دوسری ہستیوں کو مطلوب اور مقصود سمجھا ہوئے۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پورے طریقے سے خسارے میں رہے وہ لوگ، خود بھی اور ان کے متعلقین بھی، ان کے گھر والے بھی، ان کے اہل و عیال بھی، ان کے بیوی بچے بھی، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یعنی جو لوگ دوسری ہستیوں کو پکار رہے ہیں انہوں نے آج کے دن یعنی قیامت کے دن اور کسی کا نقصان نہیں کرا، انہوں نے اپنے اہل و عیال کو بھی گھاٹے میں ڈالا ہے آج کے دن، قیامت کے دن، اور کسی کا نقصان نہیں کرا مگر اپنے ہی اور اپنے اہل و عیال کے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ یقیناً یہ سب سے بڑا گھاٹا ہے، سب سے صریح خسارہ یہی ہے کہ انسان جو ہے دوسروں کی اطاعت کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ ایک وقت لے آئے کہ روز قیامت آ جائے، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، اور نہ صرف خود ہلاک ہو جائے بلکہ وہ اہلیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو بھی خسارے میں ڈال دے۔ یہاں تو پراٹھے انڈے کھلا رہے، پیزاز کھلا رہے، لیکن اصل میں جہنم کی وادیوں میں جھونک رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حرام کی کمائی سے کھلا رہے، خود جن راستوں پہ چلتا رہے اس راستے پر انسان جو ہے اپنی اولاد کو بھی آج کے دن ڈال رہا ہے، اہل و عیال کو بھی اسی حرام خوری کی وجہ سے غلط عقیدوں پر ڈال رہا ہے، اولاد میں بھی دین کی محبت کو بھجا دی ہے اس نے، تو فائدہ کیا ہے ایسی زندگی گزارنے کا؟ سورہ تحریم میں یہ الفاظ اور کھل کر آئیں گے، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی، اہل و عیال کو بھی اس بڑی آگ سے قیامت کے دن۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ سارے کے سارے یہاں فیملی ممبرز ہی ہیں، تو ذرا تھوڑا سا تو اس کا خیال ہمیں بھی کرنا چاہیے نا، کہ نہ صرف خود جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ یہ کہ خود بھی اس ہدایت کے راستے پر ہیں، اور نہ صرف خود بلکہ اپنی اہل و عیال کو بھی اس سے، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقاعدہ ایک یوں سمجھیے سیئنگ ہے کہ ایک دفعہ وہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ساری ازواج مطہرات کو ایک ایک کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ساری جو خواتین ہیں بیسیکلی ان کو ایڈریس کر کے بتایا کہ اے فاطمہ، اللہ کے نبی کی بیٹی، تم جو ہے اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے کہ میں جو ہوں اس دن تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا اللہ کی عدالت میں۔ اے صفیہ، بچاؤ اپنے آپ کو اللہ کی اس بڑی آگ سے، اس جہنم کی آگ سے کہ میں اس دن اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت، اپنے آل و عیال کے لیے یہ باتیں بتا رہے ہیں تو میں اور آپ کس زمرے میں ہوں گے؟ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، خدا کو چھوڑ کر جو لوگ اور لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں تو اے نبی ان سے کہیے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ خسارے میں رہے نہ صرف وہ بلکہ ان کے گھر والے بھی روز قیامت میں۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ صرف دیوی دیوتا کوئی پکارنا اللہ کے علاوہ پکارنے کے مترادف ہے، نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت میں اور ایک ذرہ بھر بھی کوئی شرک ہو گیا تو یہ بھی اس کے ہم وزن ہو جائے گا۔ اصل شے یہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ آیت بتائی ہے، اگر آپ لوگ پڑھ چکے ہوں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران شروع میں جو میرے ساتھ تھے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے توحید کا، کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں اگر آؤ گے تو پورا آنا ضروری ہے۔
الا ذالک هو الخسران المبین، قیامت کے دن سب سے بڑا گھاٹا یہی ہے، یاد رکھو، سری گمراہی، سری خسارہ، سری ہلاکت یہی ہے۔ لہم من فوقہم، ابھی دیکھیں اندازہ ختم نہیں ہوا ہے اللہ کے غصے کا، اللہ تعالیٰ کیا آگے فرما رہے کہ ان کے لیے جہنم میں کیا ہوگا، ان کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، لہم من فوقہم ظلل، ان کے لیے وہاں اوپر سے بھی آگ کے شعلے آ رہے ہوں گے، من النار، آگ کے بڑے بڑے شعلے، بادل آئے ہوئے ہوں گے، چھائے ہوئے ہوں گے آگ کے بادل، ومن تحتہم ظلل، اور وہی آگ کی لپٹ اور آگ کی جو گرمی ہے اور حرارت ہے وہ ان کے نیچے سے بھی آگ کے شعلے برآمد ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے وہ انجام جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ یا عباد فاتقون، سو اے میرے بندو بچ جاؤ، اے میرے بندو اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو، میرے حکم کی نافرمانی سے بچو، میری معصیت اختیار کرنے سے بچو۔ یا عباد فاتقون، اے میرے بندو بچو، اپنے آپ کو نکالو آگ سے، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے دامن کردار کو اچھا کر کے میرے پاس آؤ تاکہ آگ میں مت جھونکے جاؤ۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور جو لوگ شیطان کی عبادت سے بچتے ہیں، یعنی طغا، دیکھیں وہی الفاظ آ گئے یہاں پر، طغا مطلب سرکشی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں آیت الکرسی کے ضمن میں، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ جو لوگ پرانے حضرات ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ طغا کیا ہے، کہ جو اللہ کی اطاعت سے آگے نکل جائے وہ سرکشی ہے، وہی طغا ہے، وہی طاغوت ہے۔ جس طرح دریا ہے وہ اپنی حد میں رہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن جب وہ حد سے آگے نکل جائے طغا طغیانی آ جائے گی۔ اسی طریقے سے انسان اگر اپنی حد میں رہے بہت اچھی بات ہے، اشرف المخلوقات ہے، ملائکت مسجود ملائکہ ہے، اچھی بات ہے، خلیفہ ہے، اچھی بات ہے۔ اس حد سے وہ آگے نکل جائے، گویا نفس کو معبود بنا لے، خود حاکم بن کے بیٹھ جائے، اللہ سے آزاد ہو جائے، یہ طاغوت ہے، یہ طغا ہے۔ تو جن لوگوں نے اجتناب کرا، بچے رہے اس طاغوت سے، اللہ کی ہی کے حکم کے مطابق اپنی زندگی انہوں نے گزار دی، ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ، یعنی غیر اللہ کی بھی عبادت سے وہ بچتے رہے اور ہماتن اللہ ہی کی طرف وہ متوجہ رہے، اللہ ہی کی طرف ان کا سلسلہ قائم دائم رہا، لہم البشریٰ، ان کو اے نبی آپ بشارت دے دیجئے، اچھی خوشخبری سنا دیجئے، فبشر عباد، تو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، یعنی ان کا پھر بڑا ہی اچھا انجام کریں گے ہم۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اور ان بندوں کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ کلام الہی کو کان لگا کر سنتے ہیں فیتبعون احسنہ، تو اس کی سب سے بہترین چیز کو فالو کرتے ہیں، سب سے بہترین بات اور بہترین پہلو کا اتباع کرتے ہیں۔ یعنی اس دین کے بھی درجے ہیں، دین اسلام ہے، پھر اس سے اوپر چلیں دین ایمان ہے، پھر ایمان سے بھی اوپر اٹھیں تو احسان ہے، ہم المحسنون، جو محسن ہیں، احسان پسند لوگ ہیں۔ یعنی ہمارا معاملہ کیا ہو گیا آج دنیا میں، اندازہ لگائیں آپ کہ دنیا میں ہم ہر اچھے سے اچھے کام کو آگے سے آگے سوچ کے کرتے ہیں، دنیا میں ہر اچھے سے اچھی چیز ہمیں چاہیے، گاڑی ہے وہ اونچی سے اونچی، مکان ہے اونچا سے اونچا، اسی طریقے سے پہننا اوڑھنا ہے وہ بھی اونچا سے اونچا، لیکن دین میں ہم کم سے کم پر راضی ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے رعایت تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح پیچھے سے پیچھے 2.5% زکوٰۃ ہے تو 2.5% ہی اٹھا کر دے دیں، بس پاس ہو جائیں، کسی طرح ایوریج مارکس آ جائیں، بہتر سے بہتر کر لیں، مطلب بہتر سے بہتر دنیا میں کرتے ہیں اور دین میں کم سے کم پر راضی ہو جائیں، یہ ہماری آج کے زمانے کی فطرت بن گئی ہے۔ لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب یہ معاملہ تمہارا دنیا میں نہیں آخرت میں ہونا چاہیے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو کہ کلام کی بہترین بات کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس کی سب سے بہترین شے کو فالو کرتے ہیں۔ یعنی ایم ہائی، اپنا ٹارگٹ، اپنا ہدف، اپنا ارادے اونچے رکھیں، ہے جو سجوگ ہے خوب سے خوب تر کہاں، تو آپ اپنی منزلوں کو اور زیادہ محکم رکھیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اہل عقل ہیں، جن کے اندر عقل سمجھ بوجھ ہے۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اب دیکھیں وہی اسلوب آ رہا ہے کہ کچھ بات بول کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسٹاپ لگا رہا ہے۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تو بھلا وہ شخص جس پر عذاب الہی کی بات طے ہو گئی ہو، اللہ کی طرف سے دفعہ لگ گئی ہو، اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی ہو کہ اس شخص پر عذاب آئے گا۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے روک دی بات،
اس کا مطلب آگے الفاظ محفوظ ہیں، کمن ہوا فی الجنہ، کہ کیا ایسا شخص جنتی والے کے مستحق ہو جائے گا، جنتی کے برابر ہو جائے گا، جس پر ایک شخص وہ ہے جس پر عذاب کی دفع لگ گئی ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہے نبی، یہ لوگ اب آ گئے ہیں، تو کیا اب آپ جو ہیں یہ ایسے لوگ کیا جنتیوں کے برابر ہو جائیں گے؟ نہیں۔ افانتا تنقذ من فی النار، تو کیا بھلا ایسے شخص کو جو کہ اے نبی جس پر دوزخ کی مہر لگ گئی ہے، جو کہ جانے والا ہی ہے آگ میں، تو کیا آپ اس کو جہنم سے چھڑا سکتے ہیں؟ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف مبنیہ، غرف من فوقها غرف مبنیہ، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بچتے ہیں، تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں، اور اس کے اوپر مزید بالا خانے ہیں جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ان کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں، یعنی اسکائی اسکریپرز ہیں، ایسی اونچی اونچی 101 مالہ بلڈنگ ہے یا 203 مالہ بلڈنگ ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ درجے عطا فرمائے، تو ہم نے تو ایسے لوگوں کے لیے جنت میں بہت اچھا ٹھکانہ رکھا ہوا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے جو کہ اپنی راہ کو سیدھا رکھتے ہیں، توحید کی اشارہ پر چلتے ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے تو ایسی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، ریزیڈینشل گارڈنز ہوں گے، وعد اللہ، یہ اللہ نے وعدہ ان سے پختہ کیا ہوا ہے جو اس کو پورا کرے گا، لا یخلف اللہ المیعاد، اور یقیناً انسانوں تم اللہ کے وعدے میں کبھی اختلاف نہیں دیکھو گے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، اے انسانوں تم نے اس بات پر غور نہیں کرا کہ اللہ تعالیٰ کیسے آسمان سے پانی برساتا ہے، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پھر اس زمین کو، زمین کی گہرائیوں میں، اس کی سوتوں میں اس پانی کو داخل کر دیتا ہے، ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، اور جب وہ چشمہ ابلتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھیتیوں کو بھی پیدا کرتا ہے، الوانہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، اور جب وہ کھیتیاں اپکنے لگتی ہیں، اس کی مختلف قسمیں ہو جاتی ہیں، زیبائش میں آ جاتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اچانک وہ خشک ہوتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو اس کو ذرہ بھر مطلب زرد یلوئش ہو جاتی ہے وہ، ثم یجعلہ حطاما، پھر ایک اور وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے، ایک دم جھاڑ جھکڑ کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑا ہوا ہوتا۔ ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، یقیناً اس میں نمونہ ہے ہر اہل عقل کے لیے، بڑی عبرت کا سامان ہے، یعنی اس میں غور کرو کہ یقیناً تمہارا بھی جو ایک نقشہ ہے، جو تمہارا بھی ہیومن سائیکل ہے، اس میں اور اس پلانٹ سائیکل میں فرق ہی کیا ہے؟ تمہارے یہاں بھی اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے، جس طرح آسمان سے پانی برستا ہے اور کھیتی اپکنے لگتی ہے، کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے، لوگ اس کی آمد کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ بچہ جوانی پر، جوانی لڑکپن، جوانی پھر اوپر گیا، وہ بڑھاپا آیا، اس کے اثرات جو ہیں وہ زائل ہونا شروع ہو گئے اور بالوں میں سفیدی آ گئی، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ انتقال میں چلے جاتا ہے اور وہ منتقل ہو جاتی ہے اس کی روح، پھر وہ مٹی میں ہو کر مٹی میں ہی رہ جاتا ہے، تو یہ ایک ہیومن لائف سائیکل ہے، وہ تمہارا پلانٹ سائیکل ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہ تمہارا سائیکل جو ہے چند سالوں کا ہے، چند برسوں کا ہے، اور وہ جو پلانٹ سائیکل ہے وہ چند مہینوں کا ہے، باقی بات تو یہی ہے، ایک ہی ہے، یعنی ہر عروج کو زوال ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اب دیکھیں پھر وہی اسلوب آ گیا جو میں نے بتایا کہ چند الفاظ کو اللہ تعالیٰ روک کر انسان کو پھر غور کرنے کے لیے، سوچنے پر آمادہ کرتا ہے کہ بھلا وہ شخص شرح اللہ، کہ جس کا سینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فہو علی نور من ربہ، اور وہ اپنے پروردگار کے عطا کیے ہوئے ایک نور پر بھی ہے، یعنی ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کر دیا، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے، تو کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو جائے گا جس کا سینہ جو ہے وہ تنگ ہوا ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ کی خشیت حاصل ہے، تو ظاہر بات ہے وہ اس شخص کے ایک دم ہم وزن نہیں ہو سکتا جو کہ جس کا جو سینہ ہے وہ تنگ ہوا ہوا ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، یعنی اللہ کے ذکر سے اب وہ متاثر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، لیکن ان کا سینہ اتنا تنگ ہے، ان کے اندر ایسے خیالات ہیں، ان کے اندر اللہ کی ملاقات کا کوئی امید بھی نہیں ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کو یاد کرنے کا بھی کوئی ذوق و شوق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل جو ہیں وہ ایک دم پتھر کر دیے ہیں اپنے ذکر سے، من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، اور یقیناً یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اب دیکھیں ایک تو نقشہ یہ کھینچ کے دکھا دیا گیا کہ ایک شرح صدر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے انسان کے سینوں کو کھول دیا، ایک تو یہ انداز ہے،
لیکن جن کے سینے تنگ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ایک تو یہ نقشہ ہے، لیکن اگر میں اور آپ محسوس کریں کہ ہمارا بھی دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے متاثر نہیں ہو رہا، اور اللہ کی محبت کا وہ جذبہ ایسا نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو ہم کیا کریں پھر؟ اس کا ایک نقشہ کھینچ کے اگلی ہی آیت میں بتا دیا گیا کہ اب اس ایمان کو واپس تم لوگ اپنے اندر ریگین کس طرح کرو گے؟ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے ہی بڑا عمدہ کلام نازل فرمایا ہے، اور وہ عمدہ کلام کیا ہے؟ کتابا متشابہا مثانی، وہ ایسی کتاب ہے جو باہم ملتی جلتی ہے، مثانی، اور بار بار دہرائے گئے ہیں اس کے مضامین۔ یعنی یہ جو قرآن مجید ہے، اس میں بھی دیکھیں کتاب میں حالانکہ بار بار ایک بات آتی ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس سے دل جو ہے اس کا اکتاتا نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! دنیا میں آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں، اگر ایک ہی ٹاپک بار بار چلا ہوا آ رہا ہو، تو میں اور آپ، ہم سب کی تو جو یوں سمجھیے کہ جو طبع ہے اس سے ایک دم وہ ہو جائے، مطلب بیزار ہو جائے ایک طریقے سے۔ لیکن یہ واحد کتاب ہے جس میں چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو اس میں اور زیادہ اضافہ نظر آ رہا ہے۔ 7 دفعہ دیکھیں، 7 ٹائمز قصہ آدم اور ابلیس آ چکا ہے، ہر دفعہ ایک نئی شان کی وجہ سے آیا ہے، ایک نئی شان کے ساتھ آیا ہے، لیکن میں اور آپ اس سے معاذ اللہ بیدار تو نہیں ہوئے۔ متشابہا مثانی، اور بار بار دہرائی گئی ہے، مثانی، جوڑوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں۔ اس قرآن مجید میں کتنی صورتیں جوڑوں کی شکل میں، انعام، اعراف جوڑے کی شکل میں۔ اسی طریقے سے ابھی ہم لوگ آگے پڑھیں گے، مزمل اور مدثر جوڑے کی شکل میں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس جوڑے کی شکل میں۔ تو انسان کا دل کبھی اس کتاب سے، جیسا کہ حضور کی حدیث ہے کہ انسان اس کو زندگی بھر پڑھتا رہے گا، لیکن کبھی اس کتاب کلام اللہ کی وجہ سے کبھی ان پر بیداری طاری نہیں ہوگی، کبھی ان کا جو دل ہے وہ اکتائے گا نہیں، کبھی اس کی وجہ سے تھکان ان پر غالب نہیں ہوگی۔ یہ قرآن مجید کی برکت ہے۔ اور خاص طور پر نوٹ کریں، حدیث کا لفظ ہے، یعنی کلام، قرآن کے لیے حدیث کا لفظ ہے۔ ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ حدیث نبوی ہی صرف حدیث ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی حدیث نبوی ہی حدیث ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا قرآن کی اصطلاحات کو بھی۔ آگے ہی آپ کو اندازہ نظر آ جائے گا، ایک اور آیت آئے گی، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس قرآن مجید جیسی حدیث کے بعد اب اور کس پر ایمان لایا جائے؟ حدیث یعنی کلام۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ایمان تم محسوس کرو کہ تمہارے دلوں میں نہیں ہے، تو اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ ہی نے بڑا عمدہ کلام نازل فرما دیا ہے نا، اس کو کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اور وہ کلام کیا ہے؟ کتابا متشابہا مثانی، جو ایسی کتاب ہے جس کے مضامین باہم ملتے جلتے ہیں اور بار بار دہرائی گئی ہے، جوڑوں کی شکل میں ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور جس سے ان لوگوں کے جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہ جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں، یخشون ربہم، تو وہ کانپ اٹھتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، یعنی خوف اور رقت اور لرزاں و ترساں جیسی کیفیت ہو جاتی ہے ہر اس شخص میں جو کہ اپنے رب سے ڈرے۔ ایک تو تقویٰ ہے، اس کے بعد اگر انسان اس کتاب کو پڑھے، رجوع کرے، غور کرے، فکر کرے، تو اندازہ کیا ہوگا کہ اس کے جو اندرونی وجود ہے وہ کانپ جائے گا۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی اور ان کی جلدوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس ذکر کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے نرم کر دے گا۔ یعنی جن لوگوں کے اندر خشیت ہے وہ اس کتاب کو پڑھیں گے، اس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، کھالوں پر جو بال ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، جس کو گوز بمس کہتے ہیں۔ تو ان میں جو رقت پیدا ہوگی، خوف پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے کھالوں اور دلوں کا یہ معاملہ ہوگا، تو انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ان کی کھالوں کو بھی، ان کی دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں وہ آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ ان کو نرم کر دے گا، ان کے اندر یوں سمجھیے گداس پیدا ہو جائے گی، الا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ یہ بھی آیت یاد کر لیجئے، ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے، یہ بھی آیت ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اصل اس کی جو شے ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اور آپ کے دل کے اندر جو روحانی وجود ہے، یہ ہے گویا کہ اس کا سورس ایک ہی ہے، اس کا مبدأ حیات، اس کا منبع حیات، اس کا سرچشمہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے ذات باری تعالیٰ۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ قرآن اللہ کی ہدایت ہے اور اس کے ذریعے سے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔
وَمَن يُضْلِلْ، اور جو گمراہ ہوتا ہے یا جو خود گمراہی اختیار کرتا ہے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اس کا کوئی ہادی اور اس کا کوئی رہبر اس کو کوئی پھر سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا۔ جس کو خدا ہی گمراہ کر دے یا خود جو گمراہی چاہے، جو خود اس گمراہی کا اہل ہو، تو اللہ اس کو گمراہ کر دے گا اور اس کا پھر کوئی ہادی نہیں ہوگا۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دیکھیں پھر وہی انداز آ گیا کہ بھلا وہ شخص جو اپنے منہ کو قیامت کے روز سخت عذاب کی سپرد بنا دے گا، یعنی ایک طرف عذاب کے جھونکے چل رہے ہیں، گرم ہوائیں آ رہی ہیں، جہنم کے عذاب آ رہے ہیں، اور وہ اپنا چہرہ ہی عذاب کے سامنے رکھ دے، تو بھلا ایک شخص یہ ہے۔ تو اب دیکھیں الفاظ روک دیے گئے، تو اس کے آگے کیا ہوگا، محذوف سمجھا جائے گا کہ ایسا شخص اس کے برابر ہوگا جو کہ روح و ریحان و جنت النعیم کے اندر ہے، جو جنت الفردوس کے اندر ہے، وہ کیا اس شخص کے برابر ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور کہہ دیا جائے گا ظالموں سے کہ جو تم کرتے تھے اس کا عذاب چکھو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو کہ اب تمہیں چکھائے جا رہے ہیں، جنہوں نے اب آگ کی شکل اختیار کر لی ہے جس کے آگے تم اب منہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو۔ کذب الذین من قبلہم فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، جو لوگ ان سے پہلے بھی گزر چکے ہیں انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، تو میرا عذاب ان پر ایسے طور پر آیا کہ ان کو شعور ہی حاصل نہیں ہوا۔ بڑی بڑی قومیں نوح، عاد، سمود سب ہلاک ہو گئیں۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سو اللہ نے ان کو اس دنیاوی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور سب سے بڑی شے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے اور بہت ہی سخت ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے تو اس قرآن مجید میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کے لیے ضروری عمدہ مضامین بیان کر کے سمجھا دیے ہیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ ہر طریقے سے، ہر عیب، ہر چیز سے اور ہر بات کو ہم نے کھول کر، ہر اسلوب سے ہم نے ان کو بات سمجھا دی ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، نصیحت اخذ کریں۔ قرآنا عربیا غیر ذی عوج، اور یہ نصیحت کہاں سے اخذ کریں گے؟ اس قرآن مجید کے ذریعے سے جو کہ ہم نے عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، فصیح اور بلیغ زبان ہے، غیر ذی عوج، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، ایک دم سلیس زبان ہے، کہیں یہاں پہ کوئی پہیلیاں نہیں بجھائی گئی ہیں۔ بعض اوقات انسان اگر اپنے علم کی ڈھوس جماتا ہے تو کوئی نہ کوئی ثقیل زبان استعمال کرتا ہے، پہیلیاں بجھواتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ایسا کوئی انداز اختیار کرا ہی نہیں، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ ڈریں۔ اتنی آسان کتاب ہم نے نازل فرما دی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آگے چند صورتوں بعد آپ کو ایک صورت نظر آئے گی کہ 4 دفعہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کتاب مبارک کو اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ ہے کوئی شخص نصیحت لینے والا۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل۔ اسی طریقے سے اب دیکھیں یہ ساری باتیں آ گئیں۔ اب جو اگلی بات ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اصل مضمون ہے توحید کا نا، توحید عملی کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ ذرا سوچو، ایک ایسا غلام ہے جس کے کئی آقا ہیں۔ ایک ایسا غلام ہوتا ہے نا کہ اگر 4 آدمی مل کر اس کو خرید لیں تو ایک غلام تو ایک ہی آقا اس کے 4 ہو جائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ غلام کی کیا حالت ہوگی، ایک آقا کو ابھی خوش کرے گا، دوسرے آقا کو خوش کرے گا، دوسرے کو کرے گا تو بقیہ 2 ناراض ہو جائیں گے۔ اب وہ بیچارہ 4 آقا کو خوش کیسے کرے؟ تو دیکھیں وہ بات بتائی جا رہی ہے بڑے اچھے انداز سے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک شخص کی جو کہ غلام ہے، متشاکسون ورجلا سلما لرجل، اور اس کے کئی آقا ہیں، کئی ساجی ہیں جو کہ جن میں باہم زدہ بھی ہے، اور جو اس کے خود اس کے جو آقا ہیں وہ جو اس کے اندر ہٹ دھرمی بھی ہے، وہ مطمئن بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک یہ شخص ہے لرجل، ورجلا سلما لرجل، باہم وہ سارے کے سارے جو شریک ہیں وہ بھی زدہ پہ آ چکے ہیں۔ حل یستویان مثلا، تو کیا یہ شخص برابر ہو جائے گا اس شخص کے؟ اب دیکھیں یہاں روک دیا گیا، یعنی اس شخص کے کیا برابر ہو جائے گا کہ جس کا ایک ہی غلام ہے؟ حل یستویان مثلا، ایک ہی شخص جس کا آقا ایک ہی ہے، کیا یہ برابر ہو جائے گا اس شخص کے جس کے آقا 4 ہیں؟ ایک غلام ہے جس کا آقا ایک ہے، اور دوسرا غلام ہے جس کے 4 آقا ہیں۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ لوگ برابر ہو جائیں گے؟ نہیں۔ یعنی ایک آقا کو راضی کر دینا تو زیادہ آسان ہے، اس کی خدمت کرنا، اس کو مطمئن کرنا کتنا زیادہ آسان ہے، جبکہ ایک سے زائد کی تو خدمت کا حق ادا کرنا کتنا ہی مشکل ہے۔
یہی شرک اور توحید کا معاملہ ہے کہ ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، اسی میں سکون ہے، اسی میں اطمینان ہے، اسی میں چین ہے، اس میں ذہنی اور قلبی سکون بھی ہے اور اس میں روحانی سکون بھی ہے۔ جبکہ مشرکوں کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی ایک دیوی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کبھی دوسری دیوی کے پیچھے لگے ہیں، اور حال تو یہ ہے متشاکسون، وہ لوگ ہیں بھی ضدم ضدہ، وہ جو شریک ہیں ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان میں ہٹ دھرمی بھی ہے، ضد بھی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کافی نہیں ہوگا؟ الحمدللہ، کہیے اللہ ہی کی حمد اور ثنا ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثریت لوگ علم سے خالی ہیں، ان کے اندر علم نہیں ہے۔ انک میت وانہم میتون، اب حضور کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے اے نبی آپ پر بھی وفات آنی ہے، انتقال تو آپ کا بھی ہونا ہے، وانہم میتون، ان کو بھی مر جانا ہے، ان کو بھی ہمارے پاس آ جانا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر قیامت کے روز یہ لوگ ہمارے سامنے جب پیش ہوں گے تو اپنی باہمی مقدمات میں جھگڑیں گے۔ کیا مطلب، کیسے جھگڑیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ یا اللہ میں نے تو پہنچا دیا، جو دین تو نے مجھے دیا تھا میں نے آگے پہنچا دیا، اب ان کی ذمہ داری ہے انہوں نے اس کو پورا کرا کہ نہیں کرا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 یاد کر لیجئے، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم لازماً پوچھ کے رہیں گے ان لوگوں سے جن کو رسول ہم نے بنا کر بھیجا، اور ہم لوگ جن پر ہم نے رسول بھیجا، اور ہم ان سے بھی پوچھ کے رہیں گے جو کہ رسول بنا کر بھیجے گئے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو ہم پوچھ کے رہیں گے کہ تم نے پیغام پہنچا دیا تھا، ہم نبی گواہی دے دیں گے اس روز کہ ہاں میں نے تو پہنچا دیا تھا۔ ناؤ دے آر اکاؤنٹیبل، ناؤ دے آر رسپانسبل فار دیئر کوڈ اینڈ کنڈکٹ۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں گواہی لے لی تھی، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور تمام مجمع نے کہا بالکل یا اللہ کے نبی آپ نے صحیح طریقے سے پہنچا دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا، آپ نے حق رسالت ادا فرما دیا، آپ نے خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت مبارک آسمان پر اٹھائی اور فرمایا یا اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ یہ مان رہے ہیں، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے جو ہے تیرا کلام آگے پہنچا دیا۔ ناؤ دے کانٹ پلیڈ می ان یور کورٹ، یہ میرے خلاف استغاثہ نہیں لا سکتے کہ میں نے نہیں پہنچایا۔ تو آج اللہ کے رسول نے جو بات ہمیں پہنچا دیا، اب ہمارا یہ پیغام، ان کا یہ جو پیغام ہے، ہمیں وقت کی دنیا اور وقت کے انسانوں پر آگے اس کو عام کرنا ہے۔ اس پر یہ امت رسول معمور ہے، اس پر یہ مسئول ہے کہ اللہ کے آگے اس کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ اسی وجہ سے 2 دفعہ قرآن مجید یہ بات لے کر آتا ہے، ایک ہجرت کے بعد جو سورہ نازل ہوئی یعنی سورہ بقرہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہی انداز ہجرت سے پہلے بھی سورہ حج میں، هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، یہ دونوں الفاظ آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک واضح ترین ذمہ داری ہے میرے اور اوپر، آپ کے اوپر، ہم سب کے اوپر، کہ اس کلام مبارک کو آگے پہنچائیں۔ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ۔ اب آخری ایک رکوع ہے، چند آیات ہیں، میرے خیال سے آپ لوگ ہمت اور تحمل کر کے سن لیجئے، پھر اختتام کریں گے، وقت تھوڑا آگے ہو گیا ہے۔ اس شخص سے زیادہ بے انصاف اور کون ہوگا جو کہ اللہ پر جھوٹ باندھ دے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور سچی بات کو وہ جھٹلائے، اِذْ جَاءَهُ، جبکہ وہ اس کے پاس آ جائے، یعنی اللہ کے نبی نے آگے پہنچا دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کو جھوٹ سمجھے، یہ دونوں ایک شخص کا بھی کردار ہو سکتا ہے یا دونوں الگ الگ بات بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو کہ اللہ پر جھوٹ باندھے یا جھوٹی وحی کا اہل سمجھے اپنے آپ کو، جیسے ملعون غلام احمد قادیانی جو تھا، وہ جو یہ بار بار کہتا تھا کہ میرے اوپر معاذ اللہ وحی آئی ہے، اور جھوٹی نبوت کا اس نے دعویٰ اس کے ضمن میں کرا، تو یہ بھی سمجھ لیجئے یہ بھی اللہ کے آگے کھڑا ہوگا۔ بے انصاف ہے یہ شخص جو کہ اللہ پر جھوٹ باندھے یا جو سچی بات آ جائے یعنی قرآن مجید، جبکہ اس کے پاس آ جائے، اس کے دلوں کے تار کو ہلا دے، اس کے بعد اس کو جھٹلائے۔ یعنی ایک طرف قرآن مجید کی جو باتیں ہیں اس کو انسان سمجھ بھی لے، آج ہم قرآن مجید کو سمجھ بھی رہے ہیں لیکن سمجھ کر انسمجھ کر رہے ہیں، ناسمجھ کر رہے ہیں، ناسمجھ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح حضور کی حدیث ہے باقاعدہ کہ جس نے قرآن مجید کی حلال کردہ شے کو اپنے لیے، حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر دیا ہو تو اس کا قرآن مجید پر کوئی اعتماد نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے۔ تو الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا قیامت کے دن جہنم ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اب دیکھیں اس کے برعکس وہ لوگ جو لوگ سچی بات لے کر آئے
وصدق به، اور خود انہوں نے بھی سچ کو سچ سمجھا اور سچ کی تصدیق کری. اولئک هم المتقون، تو یہ لوگ ہیں پرہیزگار، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ وہاں فرمائے گا. یہ جو دوسری آیت ہے، آیت نمبر 33، اس میں غالب گمان یہی ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سچی بات لے کر آئے. قرآن مجید سب سے بڑا سچ ہے دنیا کا اور آخرت کا. وصدق بھی، اور لوگوں نے ان کا تسلیم کرا، ان کی بات کو سچ سمجھا، اس سچ کی تصدیق کری. سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. صدیق اکبر وہ پہلے شخص جو کہ اللہ کے نبی پر ایمان لائے، قرآن مجید کو اپنا امام اور رہبر سمجھا. اولئک هم المتقون، یہ لوگ ہیں پرہیزگار. لہم ما یشاؤون عند ربہم، وہ لوگ جب جائیں گے اللہ کے پاس تو جو چیز ان کو مہیا ہو، جو چیز ان کا دل خواہش کرے گا، ان کے پروردگار کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے. ذالک جزاء المحسنین، یہ صلہ ہے، یہ بدلہ ہے، یہ جزا ہے ہر نیکوکاروں کا جو درجہ اسلام، درجہ ایمان اور پھر درجہ احسان تک فائز ہو گئے. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے اعمال کو دور کر دے اور ان کے نیک کاموں کے عوض ان کو بدلہ دے، ثواب دے. یعنی انبیاء تو آپ کو معلوم ہے معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطا کا کوئی شائبہ ہوتا بھی نہیں ہے. اگر اس طریقے کا کوئی خیال آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات کر دیتا ہے کہ اس عمل کی تکمیل نہیں ہوتی. لیکن انبیاء کے علاوہ تو ہر شخص سے خطا ہو سکتی ہے. تو کسی وقت کوئی بدی اگر ہو بھی جائے، ان کے نامہ اعمال میں اگر اس طریقے کا معاملہ ہو بھی جائے، تو اول طور پہ تو اللہ تعالیٰ ان کی سیئات، تقصیرات کو دور فرما دے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیکی کے بھی درجے ہوتے ہیں، ہر نیکی برابر نہیں ہے. ہر اعلیٰ کردار کی نیکی الگ ہے، ہر کم درجے کی نیکی اور کمتر ہے. تو لیکن اللہ جب مقام اور مرتبہ ایسے جنتیوں کا بنائے گا تو بہترین اعمال جو انہوں نے کیے ہوں گے رہتی دنیا میں، ان کے عوض ان کو بدلہ دے گا. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے، یعنی ایمفیسز ہے اللہ کی طرف سے کہ اے نبی، آپ اور آپ کے ساتھ جتنے اہل ایمان ہیں، اے مسلمانوں تم بھی، تم سب اب مطمئن رہو، تم سب کی حفاظت اور تم سب کی مدد اسپیشلی اللہ ہی کی طرف سے ہوگی. اور کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ. یعنی میں بتا چکا ہوں نا، یہ صورت اس طریقے سے ہے کہ ہر وقت آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی توفیق دے گی. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ لوگ آپ کو ان جھوٹے معبودوں سے ڈراتے ہیں جو انہوں نے خدا کے علاوہ گڑھے ہوئے ہیں. جیسے ایک وقت حضرت ابراہیم کو ڈرایا تھا کہ اب آپ نے ہمارے سارے معبودوں کی نفی کر دیا، تو اب آپ کو ہمارے ان بڑے بڑے معبودوں کی طرف سے کوئی عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی معاذ اللہ. تو اے نبی، اب آپ کو بھی اس طریقے سے ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو خدا ہی گمراہ کر دے اس کا کوئی ہدایت دینے والا ہے ہی نہیں. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس شخص کو اللہ ہی ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ یعنی لے گا اللہ تعالیٰ ایسے ناہنجاروں، ایسے مشرکوں اور ایسے فسادیوں سے اور مجرموں سے اللہ تعالیٰ ضرور بعد الموت انتقام لے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، تو فوراً ایک دم بے ساختہ بول پڑیں گے اللہ نے. یعنی مانتے تو وہ بھی تھے اللہ کو، لیکن بڑا معبود مانتے تھے، اس کے علاوہ چھوٹے معبودوں کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ فلاں دیوی ہے، دیوتا ہے، لات ہے، عزا ہے، یہ چھوٹے معبود ہیں. تو کیا بڑے کا فیصلہ چلے گا یا چھوٹے کا؟ بڑے کا چلے گا. اس لیے بولتے ہیں جب اے نبی آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ کس نے پیدا کرا، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، فوراً کہیں گے لیقولن اللہ، اللہ نے کیا ہے. قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمہ. تو اے نبی آپ ان سے یہ بھی پوچھئے کہ بھلا بتلاؤ کہ خدا کے سوا تم جن معبودوں کو پوچھتے ہو، اگر اللہ نے مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہی تو کیا یہ معبود اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، رفع کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمہ، یا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی رحمت دینا چاہے، عنایت دینا چاہے، عافیت دینا چاہے. هل ہن ممسکات رحمتہ، کیا یہ معبود اس عنایت کو روک سکتے ہیں، اس کے حکم کے آڑے آ سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ پھر تو میرا کافی ہے مددگار اللہ ہی، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. یعنی حق اب واضح ہو گیا ہے،
ساری باتیں واضح ہو گئی ہیں، اللہ ہی کافی رہے گا۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والوں کو تو اس ہی پر توکل کرنا چاہیے، اعتماد کرنے والوں کو اسی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تو اے نبی اب آپ ایک دم ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیجئے کہ اے مشرکوں تم اپنے حالات پر عمل کیے جاؤ، اپنی تدبیریں چلے جاؤ، اپنی سازشیں اپنی چالیں چلے جاؤ، اور اسی طریقے سے اعلی مکانتکم انی عامل، تم اپنے عمل پہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، سو جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا، کیا معلوم ہو جائے گا؟ من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ کون ہے وہ شخص جس پر دنیا پر عذاب آیا جاتا ہے، اور کون ہے جو اس عذاب سے رسوا ہو جائے گا اور اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔ یعنی ایک وقت آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا کہ روز آخرت میں کس کے لیے ہے وہ عذاب، اور رہتی دنیا میں بھی تمہارے سامنے نظر آ جائے گا کہ دنیا میں بھی عذاب کس کو مستحق ہوگا اور کون ہوگا جو اس عذاب سے رسوا ہو جائے گا۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، یقیناً اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں آیا تھا وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، کہ یہ قرآن مجید حق ہے اور یہ آیا ہی حق لے کر ہے۔ للناس بالحق، لوگوں کے لیے حق کے ساتھ اتارا ہے نبی ہم نے آپ کے اوپر۔ فمن اہتدی فلنفسہ، سو اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ جو شخص سیدھے راستے پر آنا چاہے گا تو وہ آیا اپنے ہی نفع کے لیے، اس نے بھلائی اپنے لیے ہی کمائی، اس نے ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں فرمایا کہ وہ اچھے راستے پر آ گیا تو ہماری طرف اس نے کوئی احسان کی روش رکھی، نہیں، جو شخص راہ راست پر آئے گا وہ اپنے نفع کے واسطے ہی آئے گا۔ ومن ضل، اور جو شخص گمراہ رہا فانما یضل علیہا، تو اس کا گمراہ رہنا اسی کے اوپر پڑے گا، اسی کا وبال جان اسی پر آئے گا، عذاب الہی اسی پر قائم دائم ہوگا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی آپ ان کے اوپر، ان مشرکین کے اوپر ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ان کے کاموں پر مسلط نہیں ہیں، آپ ان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، آپ ان کے کوئی مسئول نہیں ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پہنچا دیا یا نہیں، آپ کا فرض مکمل، باقی انہوں نے اس حق کو قبول کرا یا نہیں، اس حق کے مطابق اپنی زندگی گزاری یا نہیں، ان سے بھی ہم انشاءاللہ پوچھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حق کی بات کو، قرآن مجید کو، نہ صرف ہم نے پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ خاص اس کا جو اہم فریضہ ہے کہ جو آج امت مسلمہ بھول چکی ہے کہ اس کو آگے کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگانا، یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اہل بنائے، اور ان تمام چیزوں میں ہم سے جتنی تقصیرات ہو جائیں اور جتنی کوتاہیاں ہو جائیں اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل سے ان کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا پڑھنا سننا عمل کرنا قبول فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔